پہلی ایک حدیث ہے بڑی مشہور، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے. اب تم میں سے سب سے بہتر، ذرا آپ سوچیں تم میں سے کیا ہے؟ تم میں سے ہر طرح کے لوگ ہو، تم میں کوئی کیا ہو، پیسے والے ہو، کوئی جاگیردار ہو، ذمہ دار ہو، دکاندار ہو، تاجر ہو، صنعت کار ہو، ہر طرح کے لوگ ہو سکتے ہو. تم میں مولوی بھی ہو، عالم بھی ہو، سب جو بھی آپ کا پیشہ ہے، لیکن سب سے بہتر وہ ہوگا ان سب میں سے. ان سب سے جتنے تمہارے کام ہیں، ہر بندہ جتنے، اگر یہاں 100 بندہ بیٹھا ہے تو 100 ہی پیشہ ہے، 100 ہی کام ہے، لیکن سب سے بہترین کام کیا ہے؟ تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور آگے قرآن کو سکھائے. یہ سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے جو کم ترین وہ یہ ہے جو ابھی ہم کر رہے ہیں. ہم آپ قرآن کو آپ کی طرف بیان بھی کر رہے ہیں، آپ کو توجہ بھی دلا رہے ہیں، خود بھی اس طرف آ رہے ہیں، آپ کو بھی توجہ دلا رہے ہیں. اس کے بعد اگلا معاملہ بھی آتا ہے. کوئی اگر آدمی کہے جی مجھے بتائیں یہ جب وہ صرف نحو کیا، یہ وہ ساری باتیں آگے چلتی ہیں، لیکن کم از کم آپ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں. جو قرآن آپ پڑھتے ہو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہماری عادت خراب کی گئی ہے تلاوت کرنی، میں جھولتے جاؤ آگے سطریں نکالتے جاؤ. وہ کہ جی مدرسے کے مولوی صاحب بچے بلائے ہوئے ہیں جی، کس کے لیے جی؟ ختم کرنے کے لیے. وہ اتنی دیر میں چائے نہیں پکتی جتنی دیر میں وہ ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا، میرے ذمہ لگا کہ جی یہ تم نے چاول پکوانے ہیں، میرے ماموں نے میرے ذمہ لگا دیا. مجھے اس وقت کیا پتا تھا ختم کیا ہوتا ہے. میں نے کہا قرآن کا ختم کریں گے، یہ آئے ہیں 12 بندے، کم از کم 2.5 پارہ فی بچہ پڑھے گا تو تب جا کے یہ بچے ختم کریں گے. تو مجھے وہ نائی نے پوچھا جی کتنی دیر؟ میں نے کہا جی کم از کم 1 گھنٹہ لگ جائے گا. 15 منٹ گزرے، ابھی وہ چاول گیلے پڑے ہیں، اس میں ابھی دیگ میں ڈالے نہیں ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی لے آؤ جی. وہ مجھے نائی کہتا، میرا ماموں آیا کہتا تیرے ذمہ لگایا تھا، اچھا کی کیتا ہی؟ میں کہ جی میں کی کرنا انہوں نے جو کوئی کیتا ہے. وہ کسی نے پوچھا سی نا جی جنگل میں اگر شیر آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا میں نے کی کرنا، پھر شیر نہیں کرنا جو کوئی کرنا. تو میں نے ان سے پھر کہا، میں نے کہا یار یہ کیا کیا تم نے؟ 2.5 پارہ تمہارے حصے میں آتا تھا، تم نے کیسے 15-20 منٹ میں ختم کر لیا؟ کہتا جی ہم پہلے کر کے آئے ہوئے تھے، تھوڑا تھوڑا یہاں پڑا ہے. میں نے کہا ہم نے تو آپ کو نہیں کہا تھا. کہتا نہیں ہم پڑھ کے رکھتے ہیں، جب ہمیں کوئی بلاتا ہے تو پھر آگے ہم وہ کر لیتے ہیں. ہر ایک کا فن ہے اپنا اپنا. تو یہ وہ تعلیم نہیں ہے. قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ آپ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ابھی اکثر لوگ کہتے ہیں جی میں جی روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہوں. 1 پارہ ویسے پڑھنا، ایک آدمی جو پڑھا ہوا ہے، جو اردو پڑھ سکتا ہے، وہ اگر بغیر سمجھے قرآن کو، اگر اس نے ترجمے کے ساتھ پہلے پڑھ لیا ہے تو ویسے پڑھے گا تو ٹھیک ہے، اجر ملے گا. لیکن اگر اس نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پہلے نہیں پڑھا ہوا اور وہ ویسے ہی پڑھتا ہے تو میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ بے فائدہ ہے. قرآن آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. ہمیں تو سکھایا جاتا ہے نا انگلی پھیرتے جاؤ. جو نہیں پڑھ سکتا اس کو الٹا اسے یہ کہنا چاہیے کہ جا کے کوئی درس میں اٹینڈ کرو، تمہیں پتہ لگے. اگر تم پڑھ نہیں سکتے تو کم از کم سن تو لو. یہ اللہ کا پیغام ہے. اور پیغام جب تک دیکھیں آپ کو شادی کارڈ آتا ہے، آپ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہو، 4 دن شادی پہ جاتے نہیں ہو تو تمہیں کوئی فائدہ ہے؟ دعوت آئی ہے آپ کے پاس، یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے آپ کے پاس، اور اس میں بھی جو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ وہ ولیمہ ہوگا، یہاں بھی ولیمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پاس آؤ گے نزلا من غفور الرحیم، سب سے پہلی مہمانی تو میں کروں گا تمہاری. تو یہ اللہ کی مہمانی میں حصہ لینا ہے تو پروگرام پہ پورا عمل کرو نا. جو وہاں لکھا ہوا ہے کب آنا ہے اور کیا کرنا ہے وہ سارا کرو. شادی کارڈ ہے تو ہم تو گھر والوں کو بھی کہتے ہیں جی مجھے یاد کرانا فلاں دن شادی ہے.
اتنی ہم تاکید کرتے ہیں، اور اللہ کا پیغام ہے ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے، ترجمے کے ساتھ ہے، ہم پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ یہ ساری سمجھنے والی باتیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ